عسکری صاحب، اب ایک اور اہم مسئلہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا ہے۔ عام طور پر مساجد میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد کچھ لوگ بڑی ہی تیزی کے ساتھ اپنی اپنی سنتوں اور نفلوں سے فراغت حاصل کر کے مسجد سے باہر نکلنے لگتے ہیں، اور ان کو اتنی جلدی ہوتی ہے کہ اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے کسی کا بھی خیال و لحاظ نہیں کرتے، حتیٰ کہ نمازیوں کے کندھوں کو بھی پھلانگنے سے گریز نہیں کرتے۔ کچھ لوگ تو جان بوجھ کے نمازی کے آگے سے گزر جاتے ہیں۔ تو آج ان چیزوں کو لوگ بہت ہلکا سمجھنے لگے ہیں، تو کیا ان کا اس طرح سے کرنا درست ہے؟ اور جو ایسا کرتے ہیں ان کے لیے احادیث کریمہ میں کیا وعید آئی ہیں، ہم ضرور سننا چاہیں گے۔ جامعی صاحب، یہ انتہائی بد تہذیبی، آداب نماز کے منافی، اسلامی تعلیمات کے خلاف ایک برا عمل ہے۔ ایسے عجلت پسند لوگ نمازیوں کے خشوع و خضوع میں مخل ہو کر دوسروں کی نمازیں خراب کرتے ہیں، بجائے یہ کہ وہ مسجد سے اللہ کی رحمت اور نیکی لے کر اٹھے، وہ گناہوں کا بوجھ اور اللہ کی ناراضگی لے کر گھر کو جاتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں ایسا کرنے والوں کے تعلق سے جو وعیدیں آئی ہیں، جب میں انہیں پڑھتا ہوں تو روح کانپ اٹھتی ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت ابو جہیم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فقال ابو جہیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو يعلم المار بین ید المصلی ماذا علیہ لکان ان یقف 40 خیرا له من ان یمر بین یدیہ فقال ابو النضر لا ادری قال 40 یوما او شہرا او سنتا متفق علیہ۔ یعنی حضرت ابو جہیم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا جان جائے کہ اس پر کتنا بڑا گناہ ہے، تو نمازی کے سامنے سے گزرنے والے پر 40 تک کھڑے رہنے کو ترجیح دیتا۔ حضرت ابو نضر فرماتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ بصر بن سعید نے کیا کہا، 40 دن کہا، 40 مہینہ کہا یا 40 سال کہا۔ جامعی صاحب، اکثر محدثین و فقہاء 40 سال ہی مراد لیے ہیں، جیسا کہ اس کی تائید دوسری روایت سے بھی ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 موسم خریف کے الفاظ کا ذکر فرمایا ہے۔ بعض روایتوں میں جامعی صاحب زمین میں دھسنے کا ذکر آیا ہے، جیسے کہ موطا امام مالک میں حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، لو یعلم المار بین ید المصلی ماذا علیہ لکان ان یخسف بھی من ان یمر بین یدیہ۔ حضرت کعب الاحبار فرماتے ہیں کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے والا اگر جان جائے کہ اس پر کتنا بڑا گناہ ہے، وہ زمین میں دھس جانے کو ترجیح دیتا۔ تو اس سے پتا چلا کہ جو لوگ نمازی کے سامنے سے گزر جاتے ہیں یا کندھا پھلانگ کر کے جاتے ہیں، تو ان پر شریعت کے طرف سے کتنی بڑی وعید آئی ہے۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ اس طرح ایسا کرنے سے احتیاط کریں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی عمدہ جواب دیا آپ نے۔ اچھا عسکری صاحب، اب ایک اور اہم مسئلہ ننگے سر نماز پڑھنے کا ہے، تو کیا ننگے سر نماز پڑھنا درست ہے؟ جامعی صاحب، یہ بہت ضروری مسئلہ ہے اور اکثر لوگ اس مسئلے سے ناواقف ہیں۔ کشف الغمہ عن جمیع الامہ، رد المحتار علی الدر المختار، منتقل ابحر، فتاوی رضویہ جلد نمبر 7، ان ساری کتب میں ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ صورتوں میں ننگے سر نماز پڑھنے کے لیے کچھ صورتیں ہیں، جیسے کہ نمبر 1، ننگے سر نماز پڑھنا اگر سنت سمجھ کر ہو تو یہ سنت کے خلاف اور بدعت سیاح ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ننگے سر نماز پڑھنے سے منع فرمایا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ اور ٹوپی پہن کر نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ نمبر 2، ننگے سر نماز پڑھنا کاہلی اور سستی کے طور پر ہو تو مکروہ ہے۔ نمبر 3، ننگے سر نماز پڑھنا اگر خشوع اور عاجزی کے طور پر ہو تو کوئی حرج نہیں، جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 4،
नंगे से नमाज पढ़ना, माज़अल्लाह नमाज को बेऔकत समझकर, बेकार समझकर या नमाज की तहकीर के तौर पर हो तो ये कुफ्र है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत ही उम्दा और तशफ़ी बख्श जवाब दिया आपने। अल्लाह तबारक व तआला आपको इल्म नाफ़ि अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।